والسلام بعدد ما فی علم اللہ علیک وعلی آلک یا سیدی یا رسول اللہ اغثنی سریا بعزت اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صاحب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں سربت کے بارے میں باتیں کروں تو من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو. میں سربت کے بارے میں کیا کہوں؟ آپ لوگ یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ سربت کے بارے میں اس کے ناول کے بارے میں باتیں کریں. تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی یہ جان کے کہ قاری کیا کہتے ہیں، دوست کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ میں تو بڑا ہوں. میں تو صرف بابا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بہت غور سے سننے اور دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ واقعی اس نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ زندگی کی بڑی عظیم سعادت یہ ہے کہ پوری زندگی اس جد و جہد میں گزاری جائے کہ رضائے الہی حاصل ہو، اور رضائے الہی کے حصول کے لیے جو وسیلہ ہے وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ تو وہ صفت گویائی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. یہ وہ صفت گویائی ہے جس نے کہ مسجود ملائکہ بنایا. اسی صفت کے ذریعے ہم نے اول مغفرت حاصل کی. تو اس صفت پہ جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بڑی حسین، بڑی عظیم صفت ہے یہ صفت گویائی. یہ بولنے کی صلاحیت بہت بڑی نعمت ہے. پوری زندگی کے تمام تر دنیا اور آخرت کی تمام تر ترقیوں، کامرانیوں اور عروج کے حصول کا ذریعہ قوت گویائی ہے. ہم بولنے کے لائق نہ ہوں، ہمیں کہنا نہ آتا ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اس لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادیب، شعراء، نقاد حضرات بیٹھے ہیں، اردو داں. میرا تو اس قبیل سے صرف اتنا تعلق ہے کہ میرا چھوٹا بھائی یہ سب کرتا ہے. یہ اپنی کتابیں دیتا ہے مجھے پڑھنے کے لیے. سچی بات یہ ہے کہ میں پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں، اس لیے کہ بچپن سے اس سے میں نے کہانیاں سنی ہیں. چھوٹا سا تھا تو رات کو سوتے وقت کہتا تھا کہ بھیا میں نے ایک کہانی لکھی ہے. میں نے سناؤ بیٹا. تھوڑی دیر سوچ کے کہتا تھا کہ تم نے کچھ لکھا ہے، تم کو کوئی کہانی آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے. کہ تم سناؤ. بھائی میں کیوں سناؤں، میں نے تو نہیں لکھی ہے، تم نے لکھی ہے تم سناؤ. تو اس قسم کی باتیں ہیں جس سے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بچپن سے ہی اس میں یہ جراثیم تھے اور یہ ہونے چاہیے. یہ ہمارے خاندان میں ہے، یہ ہمارے خون میں ہے، ہمارے نندیال ددیال دونوں میں ہیں. میرے ماموں میرے مثل ولدی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کی تحریر پڑھ کے میں خود حیران رہ گیا. ایک کتاب میں انہوں نے پیش لفظ لکھا ہے، حیرت انگیز اردو زبان ہے اس میں، جو اختر امام کے خطوط ہمارے بڑے ماموں ان کے بڑے بھائی اس کا مجموعہ چھپا ہے. پیش لفظ کوئی پڑھنے والا نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے. تو اردو کہاں سیکھی؟ تو پالنے میں سیکھی. ہمارے گھر میں تو پالنے میں اردو بولتے تھے، وہاں سے اردو سیکھی ہم نے. بہرکیف تو یہ میں قوت گویائی کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی کریں، قلم کار ہوں، کچھ لکھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، تو یہ قوت گویائی کا جو عروج ہے، اس صفت کا جو کمال ہے، اس کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے صفت گویائی کا عروج ملتا ہے. اس کی بھی تو کوئی چیز ہوگی نا، اس صفت کو بھی بڑھانے کے لیے، اس کے کمال کے حصول کے لیے. صفت گویائی کے عروج
کا جو طریقہ ہے اس راہ پہ چلنے کا، اس میں ترقی کرنے کا، وہ یہ ہے کہ متکلم شعور کی تمام تر یکسوئی کے ساتھ حالت احسانی میں بات کرے۔ میں ریپیٹ کروں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو بولنا ہے، یہ تو مشکل کام ہے ہی، سننا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جو آپ لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ شعور کی یکسوئی کے ساتھ حالت احسانی میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ کہنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے ظاہر و باطن سے اس کو آشنا ہونا چاہیے، اور حالت احسانی میں ہونا چاہیے کہ میں ایسے ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت میں جو کچھ بھی کہا جائے گا حق ہوگا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ عجب نصیبی 100% ہے، ورنہ پھر یہ کسی ولی اللہ کی کتاب ہو جاتی، اللہ اس کو ولی اللہ بنائے۔ لیکن عجب نصیبی میں نے شروع سے آخر تک پڑھی ہے اور کئی بار پڑھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اتنا اچھا کام سربت سے اللہ نے لیا۔ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ کالم وغیرہ لکھتے ہیں اور بہت کچھ شعر و شاعری وغیرہ، ارمانوں کے کوچے وغیرہ میں، تو ان کوچوں سے تو سبھی گزرتے ہیں، اول تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک عمر آنے کے بعد تو بہرکیف ایک سنجیدگی، ایک رکھ رکھاؤ آنا چاہیے اور مقصد زندگی سامنے آنا چاہیے۔ تو الحمدللہ عجب نصیبی میں وہ کیفیت ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ شعور کی یکسوئی کے ساتھ اور حالت احسانی میں کہی گئی ہے۔ میں پاکستان کے جو حالات ہیں، اور یہ حالات بقول ہمارے ڈاکٹر قاسم پیرزادہ کہ یہ وہ حالات ہیں جو بہت عرصے سے حالات ہی ہیں، یہ کبھی ماضی نہیں ہو پا رہے۔ میرے والد نے 1950 میں ایک نظم کہی تھی، اس کا ایک بند ہے جو کہ میں اس سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گھٹا ٹوپ اندھیرا غم کاکل تو نہیں، جو الجھ جائے تو ہنستے ہوئے شانہ کر دوں۔ یہ گھٹا ٹوپ اندھیرا غم کاکل تو نہیں، جو الجھ جائے تو ہنستے ہوئے شانہ کر دوں۔ اس کے ہر پیچ میں ہر خم میں ہے انسان کا غم، اس کے ہر پیچ میں ہر خم میں ہے انسان کا غم، کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا مداوع نہ کروں۔ عجب نصیبی مداوع تو نہیں، لیکن یقیناً ایک پیش رفت ضرور ہے۔ میں تو دعا کرتا ہی ہوں اس چھوٹے بھائی کے لیے، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ اس کو حیات اقبال کا بلند کرے اور حق گوئی کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم سب کسی نہ کسی لیول پہ، آپ لوگوں کا تو نہیں معلوم، مجھے اپنا معلوم ہے کہ جھوٹ بولتے رہیں، لیکن سچ کی طرف گامزن ضرور ہونا چاہیے۔ ایک وقت وہ آنا چاہیے، اور آج ہم سچ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جیسے بھائی احتشام نے بہت ساری باتیں آج ایسی کہیں، وہ حقیقت ہے۔ وہ ہم روتے رہے 1970 69 پہ 71 پہ ماتم کرتے رہے، وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا، بہت پہلے ہو گیا تھا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ پاکستان کے حالات وغیرہ نہیں ہیں، یہ تو جو ہوا ہے، جو کیا ہے، اس کے نتائج نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی آج پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ مختار مسعود کی کتاب پڑھیں، جو لوگ قائد اعظم کے آٹوگراف کے لیے رش میں علی گڑھ میں لوگوں کو چیرتے پھاڑتے آگے جاتے تھے اور قائد اعظم سے آٹوگراف لیتے تھے، پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑے رشوت خور نکلے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اللہ ہمیں سچ لکھنے کی توفیق عطا کرے، سچ بتانے کی، لیکن اس سے پہلے وہ اسٹیج ضرور چاہیے کہ ہم شعور کی یکسوئی کے ساتھ رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حالت احسانی ضروری۔ حالت احسانی اور راست گوئی متناسب ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں۔
اگر آپ حالت احسانی میں ہیں، اللہ کے حضور ہیں، تو آپ سچ ہی بولیں گے، اور کسی وجہ سے اگر یہ کیفیت نہیں ہو پائی ہے، یہ نہیں بن پائی ہے، تو سچ بولتے بولتے آپ کو یہ کیفیت عطا ہو جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم سبوں پہ اپنا کرم کرے اور ہمیں سچ کو یہ سکھائے، اور سربت کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ قلم کار قبیلہ آباد رہے۔ یہ ہماری روبینہ بیٹی ہے، انتہائی عمدہ کالم لکھتی ہے، میں حیران ہو گیا۔ سربت مجھے ان کے کالم بھیجتے، میں نے کہا واہ، کینیڈا میں اردو، ماشاء اللہ۔ میں آپ لوگوں کو مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سربت اور لکھیں گے، اور آپ لوگ بھی سب لکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ محفلیں ہوتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔